اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سب سے پہلے آپ تمام ویورز اور لسنرز کی خدمت میں السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ نفوسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ واعمالکم بہ مقبولہ۔ سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بلیس اپرچونیٹی مجھے دی کہ میں آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹس کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، تو اس میں روایتوں میں ہے کہ خطبہ شعبانیہ یعنی شعبان کے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو جان لو کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، جس میں کیا ہے کہ ہم اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں، جس میں نفوسکم فیہ تسبیح یعنی ایک ایسی مہمانی اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ ایسی میزبانی کر رہا ہے جس میں ہماری سانس جو لینا وہ تسبیح کا مقام رکھتا ہے، وَنَوْمُكُمْ فِي عبادہ، ہمارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور جس میں ہمارے اعمال مقبول ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر کا یہ سوال ہے کہ ہم رمضان میں کریں تو کیا کریں، یعنی سب سے بہترین عمل رمضان کا کیا ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مجمع میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بھی موجود تھے، اور مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کا جو بہترین عمل ہے، سب سے جو کام سب سے زیادہ کیا جانا چاہیے وہ کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ آپ بتائیں، تو کچھ نے کوئی جواب دیا اور کچھ نے کوئی جواب دیا۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب کی باتیں درست ہیں، لیکن رمضان کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، کہ حرام الہی سے بچنا اور واجب الہی پر عمل کرنا رمضان کے بہترین اعمال میں سے ہیں۔ اور لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، شب قدر اس مہینے میں ہے۔ تو جو اس مہینے میں جو بہار ہے اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے کثرت سے، کیونکہ ہم یہاں پر رب رحمان کی مہمانی میں آئے ہوئے، اور ایسی اللہ تعالیٰ ایسی میزبانی کر رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حوالے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیطان کو بند کر دیا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آئیے مل کر اس رمضان کو اتنے خوبصورت طریقے سے منائیں کہ ہمیں اس کے اثرات جو ہے وہ اگلے جو پورے سال ہماری زندگی میں مرتب ہوں، اور خصوصاً اس ماہ رمضان میں اپنے نیبرز کو، غریبوں کو اس سے مت بھولیے گا۔ اگر آپ دو روٹیاں کھا رہے ہیں تو ایک روٹی اپنے نیبرز کے ساتھ بانٹ کر ضرور بضرور انہیں اپنے اس کام میں شریک کیجیے گا، کیونکہ اس ماہ رمضان میں جو بہترین عمل ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے، ولو بشربۃ الماء، یعنی اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا کریں، ہم ایک گھونٹ پانی کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے میں افطار میں جب بھی افطار کی جو دسترخوان سجاتے ہیں تو اس میں اپنے ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے سجائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے افطاری کا اہتمام کریں۔ اور روزہ جو ہے ٹوٹلی اوورآل ایک بلیسنگ ہے، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ایموشنلی بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہیں۔ تو رمضان کو ایسے منائیں کہ سارا سال جو ہے ہم رمضان کی بلیسنگ کے زیر سایہ رہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس رمضان کو ہم بہترین طور سے منا سکیں اور اس کے اثرات ہمارے سارے زندگی پر مرتب رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔